الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ليس البر أن تولوا وجوهكم نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لیکن نیکی یہ کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور کتابوں پر اور نبیوں پر وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى اور دیا مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو
والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں متقی۔ آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ تحویل قبلہ پر یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور طرح طرح کی اعتراضات اور طرح طرح کی باتیں کی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر تحویل قبلہ کی جو بحث ہے اس کو سمیٹ دیا، یہ کہہ کر کے کہ تم جو یہ کہتی ہو کہ تحویل قبلہ کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کیا نمازوں میں، ان کی وہ ساری نمازیں، ان کے سارے وہ اعمال ضائع گئے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، لیس البر، نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر دو جس طرح کہ یہود و نصارہ تم کرتے ہو، بلکہ نیکی کی بنیاد سب سے پہلے یہ کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ من آمن باللہ، سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ تمہارا تو اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، اعتقاد تمہارا درست نہیں، اور اعتراض مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہو کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور عقیدے کی درستگی کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اسی کلمہ توحید کی دعوت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام آئے، اسی توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف انہوں نے بلایا، اور انبیاء علیہ السلام نے جتنی بھی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی، اسی دعوت توحید کی خاطر برداشت کی۔ پھر جتنی بھی اقوام کے اوپر، جتنی بھی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس عذاب کی آنے کی بنیادی وجہ بھی یہی عقیدہ توحید سے انحراف تھا،
اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یقین لاؤ۔ پھر توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید اعتقادی ہے اور دوسری توحید عملی۔ توحید اعتقادی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اس کو وحدہ لا شریک لہ سمجھنا، اور معبودیت کے اندر، عبادت کے اندر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جس طرح اس کی ذات میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی طرح اس کی جو صفات ہیں ان صفات کے اندر بھی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ جتنی بھی صفات ہیں وہ صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ صفت رزاقیت ہے تو رزاق صرف اللہ کو سمجھا جائے، اللہ کو مانا جائے، اسی کو خالق مانے، اسی کو مالک مانے، اسی کو مشکل کشا مانے، اسی کو حاجت روا مانے، اسی کو نافع مانے، اسی کو زار مانے، کسی بھی صفت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی طرح افعال کے اندر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس لیے کہ جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو وہ مشرکین جن کی طرف اللہ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، ربوبیت کے اندر وہ بھی اللہ کو یکتا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے یہ پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کیا یہ بتاؤ کون ہے کہ جس نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے کہ جس نے مردہ سے زندہ کو پیدا کیا؟ کہ مردہ نطفہ ہے اور مردہ انڈا ہے، اس سے جاندار کو پیدا کیا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو، زندہ انسان سے مردہ نطفہ کو اور مرغی سے انڈا کو پیدا کیا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو اس سارے کائنات کی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، مصرف الامور ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان تمام باتوں کے جواب میں یہ مشرکین کہیں گے کہ اللہ، کہ اللہ ہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں سننے کی طاقت بھی دی، اللہ ہی نے ہمیں دیکھنے کی بھی طاقت دی، اور اللہ ہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور تدبیر امر اللہ ہی کرتا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم جب اللہ کو مانتے ہو ربوبیت کے اندر کہ وہ رب ہے اور یہ ساری چیزوں کا دینے والا ہے، تو پھر کہاں پھر رہے ہو؟ کیوں نہیں بچ رہے شرک سے؟ افلا تتقون، پھر اپنے آپ کو شرک سے کیوں نہیں بچاتے اور اللہ کے ساتھ صفات میں کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ذات میں اللہ کی وحدانیت کے قائل وہ بھی تھے، لیکن ان کا جو شرک تھا
وہ صفات کے اندر تھا کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ نے رزق کی جو ذمہ داری ہے یہ فلاں دیوتا کے سپرد کر دی ہے، اور شفا کی ذمہ داری فلاں دیوتا کے حوالے کی گئی ہے، اور بارش برسانے کی ذمہ داری فلاں دیوتا کو دی گئی ہے، اور فلاں کام جو ہے فلاں کے سپرد ہے اور فلاں فلاں کے سپرد ہے۔ تو صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور وہ سچا ہے، تو اب اس سچے رب کو چھوڑ کر کے پھر گمراہی کی طرف کیوں پھرتے ہو؟ فانا تصرفون، کہاں جو ہے تم مارے پھر رہے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو صفات کے اندر۔ تو توحید اعتقادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے ساتھ ذات میں بھی اور صفات میں بھی کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمیں رزق دینے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فلاں دربار والا بھی ہے، رزق مانگنا ہے تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ، ملازمت مانگنی ہے تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ، اور بیٹے بیٹیاں مانگنی ہیں، اولاد مانگنی ہے تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں دمڑی والی سرکار، فلاں سرکار، تو پھر ان مشرکین کے اندر اور آج کے مشرکین کے اندر کیا فرق رہے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، توحید اعتقادی درست نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ بھی ایمان ہو، من آمن باللہ، کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ رب العزت کی ذات تب بھی موجود تھی، اور جب کوئی چیز نہیں رہے گی تب بھی اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سب کچھ کو فنا کرنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے سوال ہوگا آج کون بادشاہ ہے، اور پھر خود ہی جواب ملے گا اللہ ہی بادشاہ ہے جو ایک ہے، جو قہار ہے۔ تو اس کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، صمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو من آمن باللہ، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، اور توحید اعتقادی کے ساتھ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، اور پھر توحید اعتقادی کے بعد توحید عملی ہے کہ جب مسلمان نے یہ جان لیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی معبود یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور عبادت میں ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد عملی توحید شروع ہو جاتی ہے کہ اب جو اس کی زندگی گزرے تو اس کی ساری زندگی نمونہ ہو توحید عملی کا، کہ وہ سب کچھ اپنی زندگی میں کرتا دھرتا اپنے رب کو سمجھے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا ہر ایک قدم اٹھانا، اس سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میرا یہ عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تو اس کا ہر ایک عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، چاہے اس کے قدموں میں ساری دنیا کے خزانے لا کر کے ڈھیر کر دیے جائیں، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اور چاہے اس کے سر کے اوپر تلوار سونپ دی جائے اور موت اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئے، لیکن اس وقت بھی اس کا یہ یقین ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر اللہ رب العزت نے اس وقت میری موت لکھ دی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے زندگی دے نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت نے میری موت نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت دے نہیں سکتی۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، آپ حضرات نے 12 سماعت فرمایا ہوگا کہ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے، قیلولہ کے لیے لیٹ گئے، ببول کے درخت سے ایک درخت کے ساتھ تلوار لٹکا دی، آنکھ لگ گئی،
सफ़र किया हुआ था। तो एक मुशरिक, एक काफिर, उसने ये देखा कि तलवार लटकी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो आया बुरी नीयत से, बुरे इरादे से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार किया जाए। तलवार उठाई, नियाम से निकाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खोल गई, देखा कि उसके हाथ में तलवार है और वो बुरे इरादे से, कत्ल के इरादे से खड़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके कहने लगा कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब में 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया, तलवार हाथ से गिर पड़ी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और फरमाया कि बताओ अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो कोई जवाब नहीं था। कहने लगा कि आप एक करीम भाई हैं, चाहें तो माफ कर दें, चाहें तो सजा दे दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और उसी के नतीजे में जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एतिकाद और यकीन देखा तो कलमा पढ़ लिया। तो इसलिए फरमाया कि सबसे पहली चीज ये मन आमन बिल्लाह, कि अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखो। और फिर इसके साथ साथ वल यौमिल आखिर, दूसरी चीज अकीदे की दुरुस्तगी में ये कि आखिरत के ऊपर तुम्हारा ईमान हो। और आखिरत के अंदर सारी चीजें शरीक शामिल हैं। मरने के बाद जो उठने का दिन है, क़यामत का दिन, उसके अंदर हिसाब किताब और उसके अंदर शिफात, सवाब, अजाब और हौज़े कौसर, पुल सिरात, जन्नत, जहन्नम, ये सारी की सारी चीज़ें वल यौमिल आखिर के अंदर दाखिल हैं कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान हो। वल मलाइका, और इसके साथ साथ एतिकाद की दुरुस्तगी में, ईमान बिल्लाह में ये भी शामिल है कि फरिश्तों के ऊपर ईमान हो, ये यकीन हो, एतिकाद हो कि जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानी मखलूक हैं। अल्लाह ने नूर से इनको पैदा किया और इंसानों की पैदाइश से हजारों साल पहले अल्लाह ने इनको पैदा किया। और बाद फरिश्ते 2-2 पर रखते हैं, बाद 3 रखते हैं, बाद 4 रखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अपनी सूरत में कि 600 पर नई फरिश्ते खाते हैं, न पीते हैं, न उनको निकाह की ज़रूरत है, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर लगे हुए हैं। कोई सजदे में है, कोई क़ियाम में है, कोई रुकू में है, कोई क़ुऊद में है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह की तरफ से जो उन्हें हुक्म दिया जाता है उसे पूरा करते हैं, अल्लाह की किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। इस बात के ऊपर ईमान और यकीन हो। वल किताब, जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई हैं इंसानियत की भलाई के लिए, मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर, मुख्तलिफ ज़ुबानों में, वो सारी की सारी किताबें, वो सारे के सारे सहीफ़े बरहक हैं। और उनमें से 4 बड़ी और मशहूर किताबें हैं, तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान मजीद। इन तमाम के ऊपर ईमान हो। और फिर कुरान करीम जो कि आखिरी किताब है, इस पर जहाँ ईमान हो वहाँ इसके ऊपर अमल भी हो। पहली किताबों के ऊपर अमल नहीं है, ईमान है, इसलिए कि उनके अहकामात जो थे वो मनसूख हो चुके। लेकिन कुरान करीम अब क़यामत तक यही कानून है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, इसलिए इसके ऊपर ईमान भी हो और कुरान के ऊपर अमल भी हो। वन नबीय्यीन, और इसके साथ साथ जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, सब के सब अल्लाह के फरिश्तादा थे, अल्लाह के भेजे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर थे, सब के सब मासूम थे। सबके ऊपर ईमान हो। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुली, किसी रसूल के दरमियान में तफ़रीक़ करना हो। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए और सबसे आखिर में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो कि ख़ातमुल अंबिया हैं। और अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला आपके ऊपर ख़त्म फरमा दिया है, जो सय्यदुल बशर हैं, जो सय्यदुल अंबिया हैं। तो फरमाया कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान होगा। 5 चीज़ें ईमान के अंदर, एतिकाद के अंदर जिक्र फरमाई।
سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان، پھر آخرت کے دن کے اوپر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، اور پھر کتابوں پر ایمان، پھر نبیوں پر ایمان۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، ان 5 چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اے یہود و نصارہ، تمہارا تو نہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے جسم کو تجویز کیا، اور تم نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اے نصارہ تم نے کہا مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے، اور تم نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہیں، بخیل ہیں علیاذ باللہ، اور ہم تو غنی ہیں۔ تم تو اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو کس طریقے سے اپنے آپ کو نیکی کے اوپر ہونے کے دعوے دار سمجھتے ہو؟ آخرت کے دن کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہے، کہتے ہو کہ جنت نہیں ہے، اور اگر جنت ہے بھی تو صرف ہم جائیں گے، یہود اور نصارہ جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم میں اگر داخل بھی ہوئے تو چند دنوں کے لیے داخل ہوں گے۔ اور اے نصارہ، تم تو اس عقیدے کے انکاری ہو کہ جسمانی طور پر دوبارہ بعثت ہوگی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہارا آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں، اور کتابوں کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس کو تم نہیں مانتے، نبیوں پر ایمان نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ انبیاء کو تم نے قتل کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو جس وقت تک ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، توحید عملی اور توحید اعتقادی نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔